نیک بندوں کی وہ خصوصیات سرکار بیان فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو روز قیامت وہ جب محشر برپا ہوگا، آشوب محشر کا فغاں ہوگا، میرے دوستو جب نفس نفسی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، تو اس عالم میں 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ اور سرکار پھر وہ ترتیب باز سرکار نے گنوایا کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی کیا خصلتیں ہیں، کیا ان کے اندر خوبیاں ہیں۔ تو پہلا سرکار نے فرمایا کہ خوب جان لو، پہلا وہ شخص ہے کہ جو عادل حکمران ہے۔ اللہ نے اس کو عہدہ دیا، منصب دیا، اس کو کرسی دی، اس کو عزت دی، اور اس نے اللہ کے قوانین کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس نے لوگوں کے درمیان فیصلے کیے، اور اس نے عدل و انصاف کو پھیلایا، اس نے غریبوں کی مدد کی، داد رسی کی، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا ساتھ دیا، اور ظلم کے خلاف وہ کھڑا رہا۔ تو ایسا عادل حکمران وہ قیامت کے دن اللہ کی حفاظت میں ہوگا، پہلا وہ خوش نصیب۔ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جو بچپن سے لے کے جوانی تک وہ نیکی اور تقوی پہ وہ پروان چڑھا، اور گناہوں کی معصیت سے اور ان کی آلودگی سے اس نے اپنے دامن کو پاک رکھا۔ میرے دوستو جب بچپن سے اس چیز پہ پروان چڑھے گا، جب بیج ہی اتنا صحیح بویا جائے گا، اور پھر میرے دوستو پاک والدین کی اسے لوریاں نصیب ہوں گی، اور قرآن و سنت کی تعلیم اسے بچپن میں ماں کے گہوارے میں ملے گی، گود کے گہوارے میں، تو جب وہ جوان ہوگا تو میرے دوستو اس کی نیکی اور تقوی کا کیا عالم ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب جو بچپن سے لے کے جوانی تک وہ نیکی اور تقوی پہ پروان چڑھا، وہ بھی روز محشر اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو مسجد کو آباد رکھتا ہے اور 5 نمازیں وہ جماعت کے ساتھ باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد رکھتا ہے۔ وہ ایک نماز پڑھ کر آتا ہے، اپنے گھر واپس آتا ہے تو دوسری نماز کے لیے بے چین ہو جاتی ہے اس کی طبیعت، اور وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب دوسری اذان ہو اور میں دوبارہ مسجد جاؤں اور باجماعت نماز ادا کروں۔ وہ دوسری نماز پڑھ کر آتا ہے تو تیسری نماز کی اذان کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ 5 نمازیں وہ باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، اس کا دل وہ اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں معلق رہتا ہے، تو وہ خوش نصیب بھی روز محشر وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ چوتھا میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہے کہ جب تعلق رکھتا ہے، جب دوست بناتا ہے، اور جب تعلق کو ختم کرتا ہے اور کسی سے دوستی کو ختم کرتا ہے، تو صرف اس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سرکار ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور ذرا غور کریں کہ ہمارے کیا طور طریقے ہیں۔ ہم دنیا میں اتنے مدہوش ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہم اگر تعلق رکھتے ہیں اور اگر ہم کسی سے دوستیاں استوار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیش نظر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں ہوتی، ہمارے پیش نظر ہمارے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، ہمارے کام وہ ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بندے سے، آفیسر سے ہمارا تعلق ہو، دوستی ہو تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہمارا فلاں سیاستدان سے، فلاں پیر صاحب سے ہمارا یہ کام ہو تو تعلق ہو تو ہمارا یہ کام نکل آئے گا۔ میرے دوستو یہ ہمارے پیش نظر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سرکار تربیت فرماتے ہیں کہ لوگوں خوب جان لو، اگر تعلق رکھنا ہے، اگر دوست بنانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور دنیاوی چیزیں تمہارے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چوتھا وہ خوش نصیب ہوگا۔ اور پانچواں کون؟ پانچواں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہے کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کی خدمت کرتا ہے۔
یتیموں مسکینوں بیواؤں کے کام آتا ہے اور وہ اپنا مال ان کی خدمت میں لوٹاتا رہتا ہے اور وہ صدقات اور خیرات ادا کرتا ہے اور وہ اتنی خوبصورتی سے وہ مال کو خرچ کرتا ہے اور اتنے چھپے ہوئے انداز میں خرچ کرتا ہے اور کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، اس کے پیش نظر اس کی نمود و نمائش نہیں ہوتی، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، غریبوں کے تعاون کے لیے وہ مال کو خرچ کرتا رہتا ہے اور ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہوتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا، اس انداز میں خرچ کرتا ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ترمذی کی غالباً حدیث ہے کہ سرکار نے، حضرت انس سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، زمین ہلنے لگی، زمین بڑی پریشان تھی اور ڈرتی تھی خشیت الہی سے، تو زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، ہلنے لگی، تھر تھرانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرما دیے، پہاڑ بنا دیے تو زمین کو سکون آ گیا، اسے قرار آ گیا۔ تو فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے بار تعالیٰ، یہ پہاڑ تو نے بڑی قوت والی چیز پیدا کی ہے، بڑی اس کے اندر طاقت تو نے پیدا کی کہ پوری کی پوری زمین کو اس نے قرار دے دیا، سکون دے دیا، تو یہ بتا کہ کیا اس پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اس پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی مضبوط اور طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اے بار تعالیٰ، اچھا لوہا اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور پیدا کی ہے؟ تو بار تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بار تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے آگ کو پیدا کیا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے اور وہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے پھر تعجب کا اظہار کیا اور عرض کی کہ اے بار تعالیٰ، کیا تو نے آگ سے بھی زیادہ کسی چیز کو طاقت دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پانی پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اے بار تعالیٰ، کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے چلتی ہوئی ہوائیں بنائی ہیں جو پانیوں کو ادھر سے ادھر اٹھا کے لے جاتی ہیں اور وہ پانیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے بار تعالیٰ، کیا تو نے ہواؤں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ابن آدم کا وہ صدقہ کہ وہ اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کے جب دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا دیا ہے، وہ ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی ہمیں سرکار تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یقیناً اگرچہ یہ سب چیزیں، پہاڑ، لوہا، یہ پانی، ہوائیں، یہ آگ، یہ سب چیزیں بڑی طاقتور ہیں، لیکن میرے دوستو یہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ خوبی نہیں ہے کہ اللہ کے قہر و غضب کو ختم کر دیں، اس کے قہر و غضب کی آگ کو بجھا دیں۔ میرے دوستو، وہ صرف اور صرف جو صدقہ ہے، خیرات ہے، اور جو ہم اپنے مال سے غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ اللہ کے قہر و غضب کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے اللہ کا وہ جود و سخا، اس کا رحم و کرم، وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جتنی آفتیں آتی ہیں، جتنی بلیات آتی ہیں، وہ ان لوہے، آگ، پانی اور ہواؤں سے نہیں ٹلتی، وہ صدقات اور خیرات سے ٹل جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب شخص کہ جو اس خوبی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اپنا مال غریبوں کی بھلائی کے لیے لٹاتا ہے اور کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، اس طرح سے دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے جب دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا دیا ہے، روز محشر وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا کون؟ چھٹا میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کو کسی معتبر عورت نے یہ الفاظ ہیں، اور خوبصورت حسین و جمیل عورت نے اس شخص کو گناہ کے لیے ابھارا اور گناہ کی دعوت دی، اور اس شخص نے یہ کہا کہ معاذ اللہ، یہ بے حیائی اور فحاشی کا کام ہے، یہ برا کام ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تو وہ بندہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ بھی روز محشر کیا اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔
اور آخری کون میرے دوستو؟ آخری میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کو تنہائی کے عالم میسر ہوئے اور راتوں کو اس نے آنسو بہائے، اپنے رب کو راضی کیا، اپنی خلوت میں، اپنی تنہائی میں وہ رب سے ڈرتا رہا، میرے دوستو وہ بھی روز محشر وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ تو یہ سرکار نے اس حدیث کے ذریعے ہماری بڑی تربیت فرمائی ہے اور صالحین کی، عابدین کی، اللہ کے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ وقت میرے دوستو میرے دامن سے نکل رہا ہے ورنہ کئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ولیوں کی اور نیک بندوں کی ہمیں غلامی عطا فرمائے، ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔